ہاتھ جوڑ کر کہا تھا مولا حسین مت جائیں، آپ رسول اللہ کی نشانی ہے، آپ مت جائیں، آپ سے خلق خدا کو فائدہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات آج کہتا ہوں، ہماری کوئی وقت نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں جو یہ سمجھتا ہے اپنی کٹیاں بچانے کے لیے کہ ہمارے ہونے کے بعد بہتوں کا فائدہ ہوگا۔ ارے امام حسین کے ہونے سے کتنا فائدہ ہوتا، مگر اس حسین اعظم نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ نکل کر کے اس میدان میں نہتے بچوں کے ساتھ چلے آئے تھے اور گردن بھی کٹا دی۔ یہ ثمرہ آج تک دیکھنے کو ملتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نے عظیم اس رخصت پر نہیں عمل کیا تھا، عظیمت کا راستہ اختیار کیا، چلے آئے۔ اس وقت بھی صحابہ نے ان سے کہا تھا آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن امام حسین کی نظر میں یہ بات تھی رہ لیں گے چند سال، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو نروس پن ہوگا، شریعت کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھ کر کے بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کمپرومائز کرتی بھی چلی جائیں گی۔ میرے عزیزوں، میں آج کھل کر کے بتاتا ہوں، میری پشت پناہی کرنے کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ایک بھی حکومت کا کتا نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ جب کبھی پہلی مرتبہ میں تنہا کھڑا تھا ممبئی کی سرزمین پر، حضور معین المشائخ میرے ساتھ تھے، اس وقت بھی ساتھ تھے، آج تک ہے۔ اور یہ بھی بات بتاؤں، آپ کا میں مفتی ہوں گا لیکن ان کا بابو ہوں، یہ ہمیشہ ایک ہی بات، یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی میں کھل کر کے آپ کے ساتھ یہ کہتا ہوں، بچے میرے بھی، بیوی، خاندان میرا بھی، لیکن ایک چیز ستاتی ہے آج کہ اگر آج آپ سب کی باتیں سن کر کے ہم بھی کہیں تھوڑا جی لیں گے، ہم بھی 10 سال 12 سال 14 سال جو زندگی مل جائے جی لیں گے، کیونکہ ان کو نہ بولیں گے تو چھوڑ دیں گے، آسانی سے رہنے دیں گے۔ لیکن ایک نقصان ہم دیکھ رہے ہیں، کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی، کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی جب نبی کی شان میں کتے بھونکتے تھے ہمارے باپ دادا روٹیاں سیکا کرتے تھے، ان کے دلوں میں کون سا ایمان ہوگا، ان کے دلوں میں کیسی بزدلی آ جائے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، موت تو سب کی لکھی ہوئی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، کسی دن بستر پر پاؤں رگڑ کر مر جائیں گے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جب مرنا مقدر ہے ہی، یوں بھی تو کسی دن دنیا سے جانا ہے، نبی پاک کا نام بلند کر کے جائیں گے، نسلیں اس بات کے لیے سینہ چوڑا کر کے کہیں گی نہیں، سارے اگر کتے بھونک رہے تھے، میرا باپ میرا دادا نبی کی شان میں عظمت رسالت کے دفاع کے لیے تنہا کھڑا تھا یا علماء میں سے کوئی کھڑا تھا، ان کے فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے اور ان کے ایمان کے حفاظت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اس عظمت رسالت کے لیے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ بہت دن ہو گئے ہمارے آرام کے، بہت دن ہو گئے سکون کے، نبی کے نام پر ہم نے روٹیاں بہت کھائی، حضور کی عزت پر کیا کیا نہیں ملا ہم کو، کون سے دن تکلیف آئی ہے، کون سے دن تکلیف آئی ہے؟ یہ اہل بیت کو دیکھ رہے ہو، آپ کو پتا ہے وہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم، اہل بیت کے اس بڑے امام کی بات کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، لیکن 7 سال تک وقت کے ظالم طاغوتی طاقتوں نے جیل میں رکھا، زہر دے کر کے ختم کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے امام محمد بن حسن عسکری جن کو زہر دے کر کے ختم کیا گیا، اہل بیت تھا جنہوں نے 20 سال جیل کاٹی ہے، رسول اللہ کے شہزادے تھے، رسول اللہ کی آل تھے، آج تو لاکھوں میں ہے، اس وقت تو نبی کے شہزادے چنندہ تھے، پوری دنیا کے وہ مرکز تھے، لیکن جیلوں میں 20 سال گزارے، کسی کو 10 سال، کسی کو 12 سال، کسی کو 20 سال۔ آپ کو پتا امام موسیٰ کاظم کو زنجیروں سے بھی مارا گیا تھا، زنجیروں سے۔ آپ اپنے باپ کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر کے نہیں برداشت کر پاتے، ہمارے وہ عظیم اماموں کی بات کر رہا ہے جنہوں نے میرے نبی کی شریعت کی دفاع کے لیے
जेलों की जिंदगी, हत्ता के रिवायत ये बताती है मौला इमाम मूसा काजिम का जनाजा भी जेल से निकला। मेरे अजीजों, ये सब क्या बातें सिर्फ बयान करने के लिए रह गई? उलमाए ज़मील एहतराम इस मनसब को हाथ समझे। आज ज्यादा से ज्यादा यही होगा। इसी किचोछा मुकद्दसा के एक बुजुर्ग थे जो मेरे बहुत बड़े आइडियल है, सैयद मुजफ्फर हुसैन कचोचे। आजादी के मौके पर बड़ी मुसीबतें उठाई और इनको पकड़ करके एक शहजादा है किचोछा मुकद्दसा का आस्थाना और जेल में डाल दिया गया था। पता है किचोछा के उस शहजादे ने एक जवाब दिया था जो मेरा फेवरेट शेर है, पसंदीदा शेर है। आपने कहा था मुजफ्फर को मुकय्यद ना समझे सैयाद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। माशाअल्लाह, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। मुजफ्फर को मुकय्यद मत समझे सैयाद। आपको पता है ये तारीख है हमारी, लेकिन सब के सब तारीख इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमारी इज्जत उसी में मौजूद है, वहीं पर है। वापस आ जाओ उधर ही। अपनी कुटिया बचाकर, अपनी दुकान बचाकर ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। हुजूर के नाम का दिफा करो, सुबह कयामत तक मौला नाम जिंदा रखेगा। सुभान अल्लाह। हाँ, अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी फिक्र करने वाले। नबी की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वालों की तारीख मिटाई नहीं जाती। हजारों मिटाने की कोशिश भी कर लो, वो मिटते नहीं है। आज आपको पता है पैरों से माजूर खादिम हुसैन को कौन नहीं जानता? लोगों को डर भी लगता है उनका नाम लेने कि गरजता था बंदा और खुद व्हील चेयर पर बैठता, लेकिन लाखों को खड़ा होना सिखा दिया। किस बात पर? क्या अपने बाप के कसीदे पढ़ता था? क्या अपने खानदान के कसीदे गुनगुनाता था? एक ही बात, रसूलुल्लाह की अजमत पर बात, हुजूर की इज्जत पर बात करो तो फिर पता चलता है 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े के दिल में भी अल्लाह खुद मोहब्बत डालता है। सुभान अल्लाह, खुद मोहब्बत डालता है। सब चीजें मौजूद है उसी जात पर। एक बात मैं अब आपके सामने कहता हूं, गुफ्तगू समेटता हूं। आला हजरत का मसलक देखो, मिशन देखो, और आपको उसी बात पर मैं लाकर जमा कर दूंगा। और सुन्नियों का मजमा मुझे पता है, आधा शेर में पढ़ूंगा, आधा ये खुद ही कंप्लीट करेंगे। और गारंटी के साथ कहता हूं, मुझे पता नहीं यहाँ के मजमे के बारे में, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है आप कंप्लीट करेंगे। क्यों? हमें पता है मिजाज इश्क रसूल का, हमें पता है मोहब्बत मुस्तफा का। सुनो, मैं कहता हूं वो जो न थे तो जो न हो तो, ये गारंटी है हमारी, ये गारंटी है। आधा जुमला भी कह दो सुनने के बाद, वो जो न हो तो, ये कंप्लीट खुद करेंगे। क्यों? ये अकीदा भी है, ये ईमान भी है, ये हमारी जान भी है। वो जो न हो तो। अब सुनो मेरे अजीजों, जब तुम्हारा दिल पुकार कर कह रहा है वो जो न हो तो, हमारे नाम के साथ वो जो ना हो तो, हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, हत्ता के कब्र में चले जाओ, बहुत सारे जवाब दे दे, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या। मेन सवाल तो यही होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। बल्कि बात सही अहादीस में मैं कह रहा हूं, एक ही सवाल का जिक्र भी आया है, कब्र में एक सवाल का जिक्र भी आया है, और फरमाया गया सिर्फ एक सवाल ये होगा, बता इस रसूल के बारे में क्या कहता था। वाह, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। फिर मैं पूछता हूं, कब्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी, वरना फंसे रह जाओगे। वो जो ना हो तो, चलो कब्र की जिंदगी खत्म हो गई, हशर में आ गए, हशर के मैदान में आ गए। लेकिन यहां पर भी क्या मसला है? खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी,
کہاں سے کہاں تمہارے لیے. وہاں پر بھی سب کے پاس پھر کر کے آتی ہے پاک اسی محمد رسول اللہ کے پاس آئے. اور شفاعت شروع کہاں سے ہوئی؟ رسول پاک سے شروعات ہوئی. اور اس کے بعد اختتام تک میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری حالت یہ ہوگی میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور وہ کبھی کھسک کر گر رہی ہوگی. ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں. یہ میدان قیامت کی بات ہے. پھر پوچھتا ہوں محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، قیامت کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو. ارے تمہاری اذان کمپلیٹ ہوتی ہے، اذان میں بھی وہ جو نہ ہو تو. نماز میں بھی جب تک سلام نہیں بھیجو گے نماز میں بھی وہ جو نہ ہو تو. کہیں پر بھی بچ نہیں سکتے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جب تمہیں سمجھ میں آ گیا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ ہو تو. جب تمہارا یقین ہے اب سنو بریلی کا امام کیا کہتا ہے. اے سنی جوان آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج آنا ہے تمہیں وہیں پر. میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے. آ جاؤ اس قدم پر جہاں سے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر پہنچایا ہے. آ جاؤ اس قدم پر جہاں پہنچنے کے بعد خطاب کا بیٹا امیر المومنین عمر ابن خطاب بنا. حضرت عمر خود کہتے ہیں میری حیثیت اتنی تھی میں خطاب کا بیٹا بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی. لیکن ایک وقت آیا حضرت عمر 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے. مصر، عراق، یمن، شام، فلسطین، یہ آج کا سعودی عرب حضرت عمر کی نگرانی میں تھا. حضرت عمر کہتے ہیں آج اتنے بڑے خطے پر عمر کی نگرانی ہے. اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. وہ جو نہ ہو تو. میرے عزیزو جتنوں نے عزت پائی ہے اس قدم سے پائی. آپ کو جب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے، یہاں دیکھو آپ، یہاں چہرے بہت سارے، یہاں بہت سارے چہرے، اور اس میں بزرگ ترین چہرہ وہ سید رئیس اشرف صاحب کا ہے. لیکن پورا مجمع یہ بات میرے ساتھ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے ان جوانوں سے کئی زیادہ حسین و جمیل یہ چہرہ. کیوں؟ ارے تمہارے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں تھوڑا بڑھاپا آئے تو اسے نکال دیا تھا، پھر اس کی نہیں چلتی. وہاں صرف رنگ اور گازے کا کام ہے، وہاں صرف اور صرف پاؤڈر لالی میک اپ کا کام ہے. جب تک جوان تھے ہزاروں فین تھے، لیکن جوانی ختم ہو گئی تو بیچارے ان کی زندگی کے لالے پڑ گئے. اور سیاست میں بھی یہی حال ہے. 40 سال نوکری کیا پارٹیوں کی، بعد میں پھر وہ منڈلی میں بٹھا دیا گیا، اب آپ بیٹھو دوسرے جوان آئیں گے، ان کی بھی زندگیاں ختم. لیکن ایک بات ہے، نبی پاک کا جو غلام ہوتا ہے وہ 80 سال کا بھی ہو جائے اس کے اندر نہ پرانا پن آتا ہے نہ بڑھاپا. سبحان اللہ. عزت ویسی ہی برقرار ہے، خوبصورتی ویسی ہی ہے. 80 سال کا ہو کہ 90 سال کا ہو. ارے 75 سال کی عمر میں ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، اور جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوگا وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. 1 لاکھ خوبصورت جوانوں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف تاج الشریعہ، اور دیکھنے والے کی نگاہوں کو ٹٹول کر دیکھنا وہ 1 لاکھ کی طرف نہیں، اس 75 سالہ اس عظیم حسن کو دیکھنے میں ماں ہوگا جو حسن پاؤڈر اور لالی کا نہیں ہے، عشق مصطفیٰ سے ملا ہوگا. عزت رسول اللہ کے قدموں سے، ان کی وابستگی سے ہے. تو پھر چھوڑ کر یہ در بدر کیوں ٹھوکر کھاتے ہو؟
کہاں یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے چکر میں پڑ گئے؟ کہاں تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے لگ گئے؟ کہاں تم گانے میں اپنی زندگیاں برباد کر کے اپنے دل میں نفاق پیدا کرنے لگ گئے؟ ارے تاش کے پتے، جوئے کے اڈے، شراب کی بوتلیں، یہ تمہاری شان نہیں، یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیکھتا۔ اور ایک بات یاد رکھو، تم جن علاقوں میں رہتے ہو بہت سارے دوسروں کو دیکھتے ہو، وہ ناچ رہے ہیں تو ہم کو بھی ناچنا چاہیے، وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ شیروں کو، کتوں کو کبھی دیکھنا نہیں چاہیے۔ جو شیر ہے وہ اپنی برادری کو دیکھتا رہے، کتے کو دیکھتا رہے گا تو پھر اپنا شیر پن بھی بھول جائے۔ اس لیے یاد رکھو، تم خیر امت ہو، تمہارا لقب قرآن میں آیا ہے۔ تم نچنیوں کو مت دیکھو، شرابیوں کو مت دیکھو، جوالیوں کو مت دیکھو، وہ گانے پہ کیسے تھرکتے ہیں، وہ کیسے ناچتے ہیں، یہ تمہارا مطلب نہیں ہے۔ تم کو اگر دیکھنا ہے، خالد بن ولید کو دیکھو، صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، شہاب الدین غوری کو دیکھو، اورنگزیب کو بار بار دیکھو، بار بار دیکھو۔ اس لیے کہ ان عظیم ہستیوں کو دیکھنے والا یہ سمجھ میں آ جائے گا، اس نے یہ ساری عزتیں جو ہے ان نوجوانوں نے جو حاصل کی، وہ صلاح الدین ایوبی ہو کہ خالد ابن ولید ہو کہ شہاب الدین غوری ہو کہ اورنگزیب ہو کہ شہید ٹیپو سلطان ہو، یہ سب کی عزتیں مصطفیٰ کے نام سے ہیں، حضور کے نام سے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خالد بن ولید 125 جنگیں لڑے، 125 میں سے ایک بھی شکست نہیں کھائی اپنی زندگی میں۔ ان کی تلوار کا وزن 35 کلو کا ہے اور ڈھال کا وزن 40 کلو کا ہے، اور ان کے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں زخم نہ لگا۔ جنگ موتا میں ایک ہی جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی، پیچھے قدم کبھی نہیں ہٹا۔ ایک جنگ میں ایسا ہوا تھا کہ 2 کافر سر پر آ گئے تھے اور امامہ گر گیا تھا، گردن پر تلوار تھی، کٹ جاتی، تلوار کی طرف نہیں دیکھا، امامہ اٹھانے کے لیے چل گئے، اٹھا لیا، پھر سر پر رکھا، ان کافروں کی تلواریں نیچے رہ گئی۔ حیرت میں پوچھا کہ یہ شہسوار ہے اسلام کا، سپہ سالار ہے، اور ایسی بڑی غلطی چھوٹا سپاہی بھی نہیں کر سکتا۔ جب تلوار گردن پر ہو تو یہ ٹوپی اور امامہ اٹھائے گا؟ سامنے کے پہلوانوں نے پوچھا، ایسی بڑی غلطی ہم نے چھوٹے فوجی سے بھی نہیں دیکھا، تم تو سپہ سالار ہو، ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ خالد بن ولید کا جواب، یہی میرا مقصد ہے۔ فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازوؤں کی طاقت سے لڑتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس امامے میں میرے رسول پاک کے 3 منہ مبارک ہیں۔ ماشاءاللہ، میرا یقین ہے جب تک یہ سر پر ہوتے ہیں مجھے طاقت دیتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت صحابہ۔ عزیزان گرامی وقار، بس آ جاؤ اس نقطے پر، زندگی پوری ٹٹول کر دیکھنا، ہر بڑے کردار کی تمہیں ایک ہی عنصر نظر آئے گا، جس نے نبی پاک پر جتنا اپنی فدائیت کا اظہار کیا، مولا نے اس کو اتنا ہی بلند کیا، اتنا بلند کیا۔ ارے بیماری کے عالم، لقوہ، فالج، یہ بہت عجیب خطرناک بیماری، ہاتھ بھی نہیں اٹھتا، پیر بھی نہیں اٹھتا، علاج بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسی بیماری میں بھی اسکندریہ کی سرزمین سے شرف الدین بوصیری نے پکارا تھا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 170 اشعار لکھ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ جانتے ہو نبی آئے بھی اور اپنا ہاتھ پھیر کر کے لقوہ اور فالج سے صحیح بھی کیا اور چادر بھی عنایت کیا، لیکن جس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، آج پوری دنیا میں گھوماؤ، افریقی ہو کہ امریکی ہو کہ ہندی ہو کہ پاکستانی ہو، لیکن ایک قصیدہ سب کو یاد ہے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں نے بہت تحقیق کر کے دیکھا، شرف الدین بوصیری کا یہ قصیدہ اکثر کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن گنگناتا ہر کوئی ہے، پڑھتا ہر کوئی ہے۔ پتہ یہ چلا کمال بوصیری کا نہیں ہے، جو نبی کی عظمت بولتا ہے مولا اسے سلامت رکھتا ہے، سبحان اللہ، زندہ رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت زندگی بھر
میرے نبی کا نام لیتے رہے. آج مجمع میں ان کا نعرہ ہے. ہمارے مجمع ان کے نعرے کے بغیر کمپلیٹ بھی نہیں ہوتے. ہم میں سے کون دیکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت؟ کوئی نہیں دیکھا ہوا ہے. لیکن حضور کے عشق کی بنیاد